آپ کو بتاتے چلیں کہ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اس وقت اجلاس خطاب کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج سندھ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور بہت سفر کر کے آپ یہاں پہنچے ہیں دھند میں۔ دھند بھی آج کل کافی شدید پڑ رہی ہے یہاں پر لاہور میں اور پنجاب کے علاقوں میں، تو اس کے باوجود آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، بہت شکریہ۔ کافی عرصے کے بعد بہت سارے اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہو رہی ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کافی بیچ میں گیپ آ گیا اور حالات کہاں سے کہاں لے گئے، تو پہلے بھی اپنا صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو رات کو میں ہائی جیکر بن گیا 1999 میں، اور 2017 میں مجھے کبھی وہم و گمان سے گزرا بھی نہیں تھا کہ وزیر اعظم کے منصب میں فائز ہوں اور مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فارغ کر دیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا۔ اور آپ نے بھی دیکھا کہ ایسا ہوا کہ صرف تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے بیٹے سے، اور وہ بھی 10,000 درم ماہانہ، 10,000 درم ماہانہ جو ہے وہ اس وقت ایک درم میرا خیال ہے کہ ہوتا ہوگا کوئی شاید 10 روپے کا، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں سن 2001 میں سعودی عرب گیا تو 13 روپے کا تھا ریال، تو 12-13 روپے کا درم بھی ہوگا، تو اس وقت 13 یعنی کہ 10,000 درم کا مطلب یہ ہوا کہ 1 لاکھ روپے کے لگ بھگ کی تنخواہ، اس پہ مجھے فارغ کر دیا، اور وہ بھی بلیک لا ڈکشنری دیکھنے کے بعد، کیونکہ پاکستان کے قانون میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، تو نہ قانون میں گنجائش تھی نہ آئین میں گنجائش تھی، لیکن وزیر اعظم کو نکالنا مقصود تھا، صرف یہ تھا مقصد کہ جی وزیر اعظم کو فارغ کیا جائے، کیونکہ ایک سلیکٹڈ بندے کو لے کر آنا تھا۔ تو اس وقت 2017 میں پاکستان خوشحال تھا، بجلی بھی آ رہی تھی، لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی، آئل پیٹرول بہت سستا تھا اور روپیہ مضبوط تھا، پاکستان میں سی پیک آ رہا تھا، ملک ایک ایٹمی قوت بن چکا تھا، اور دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا، اقتصادی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا، سیاسی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم پاکستان آئے اور پاکستان کے بارے میں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ یہ چند سالوں بعد ایک علاقائی طاقت بن جائے گا اور G20 میں بھی آ جائے گا، اور 6.2% ہماری گروتھ ریٹ تھی، مہنگائی کا نام و نشان تک نہیں تھا، نہ آٹا مہنگا تھا نہ چینی مہنگی تھی، نہ بجلی مہنگی تھی نہ گیس مہنگی تھی، نہ دالیں مہنگی تھی نہ گوشت مہنگا تھا، سب غریبوں کے گھر بھی ماشاءاللہ آباد تھے اور بچے بھی اسکول جاتے تھے اور گھر میں اپنا روزگار بھی تھا، لاکھوں لوگ روزگار حاصل کر رہے تھے پاکستان کے اندر، ہر سال کروڑوں غربت کی لکیر سے باہر نکل رہے تھے، تو ملک تو ایک طرح کا الحمدللہ بھاگ رہا تھا، آگے دوڑ رہا تھا ترقی میں، اور خطے کے باقی ممالک ہم سے پیچھے تھے۔ آج سارا کچھ ریورس ہو گیا۔ IMF سے ہم نے خدا حافظ کہا تھا اپنے زمانے میں
بیٹھے یہ ڈاکٹر صاحب میرے بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خود ہیں ان کو اپنا خدا حافظ کہنے والے. اچھا بھائی اب انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ملیں گے. ابھی فی الحال ہمیں IMF کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنا کام خود چلا رہے تھے. کوئی لون ہم اپنا جو ہے نا اپنے غیر ملکی جو قرضے تھے وہ واپس کر رہے تھے. مجھے معلوم ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے چین کا جو قرضہ واپس کیا, لیا نہیں ہم نے قرضہ اپنے زمانے میں, واپس کیا. اور اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو آج ہم اللہ سے بہت آگے ہوتے. دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ہم بہت آگے ہوتے. 25 کروڑ کا یہ ملک ہے بھائی, کوئی ایسے تو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ آبادی والے ملک ہم ان میں ہمارا پہلے 10 ملکوں میں ہمارا شمار ہے. تو یہ تو جو ہے نا وہ اتنا ہمارے پاس مین پاور ہے. تو ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ عام طور پہ قومیں نہیں کر سکتی. تو بس نظر کھا گئی ہمیں. ہم خود بھی شاید اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں جتنے کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے. تو ناانصافیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں, ہم خاموشی کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں, سہ جاتے ہیں. تو یہ بھی تو کسی کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ ایک وزیر اعظم صبح وزیر اعظم ہے تو رات کو بھائی ہائی جیکر کیسے بن گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنا بہت افسوسناک ہیں. اور پھر آپ میں سے پتہ نہیں کتنے آج صبح یا کل آئے ہوں گے ہوائی جہاز پہ, اور کئی بائی روڈ موٹر وے سے آئے ہوں گے. تو پہلے تو سڑکوں پہ آنا بڑا ایک مشکل کام تھا, اور آج کل تو جگہ جگہ آپ کو موٹر ویز ملتی ہیں. تو آپ کے 10 گھنٹے کے سفر جو ہیں وہ 5 گھنٹے کے ہو گئے ہیں, یا اس سے بھی کم کے ہو گئے ہیں. ابھی ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ہم اگر وہاں سے پشاور سے سکھر تک ہم نے جو ہے وہ موٹر وے بنا دی, تو سکھر سے آگے حیدرآباد کیوں نہیں بنائی؟ ایک سوال کا جواب ہے جو مجھے پچھلی حکومت سے پوچھنا ہے. جو 2018 میں ہمیں RTS بند کروا کے جو حکومت لائی گئی تھی, کیا وہ ایک موٹر وے بھی نہیں بنا سکی جو کہ سکھر سے حیدرآباد؟ وہ ہمارے منصوبے میں موجود تھا وہ. اور اگر ہماری حکومت نہ توڑی جاتی تو 2020 میں موٹر وے تیار ہو جاتی. اسی طرح کی 6 لین رائٹ فرام اسلام آباد, فرام پشاور ٹو حیدرآباد. تو یہ کس چیز نے ہمیں اس سے روکا؟ مجھے بتائیں نا. ہم تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے موٹر وے بھی بنانے والے ہیں, بجلی کے کارخانے بھی ہم نے لگائے ہیں, ہم نے ڈیم بھی بنائے ہیں, ہم نے بلوچستان کی ہائی ویز کو اور سڑکوں کو بنایا ہے, ہم نے سندھ میں بنایا ہے, ہم نے ہزارہ موٹر وے بنائی ہے, ہم نے لواری ٹنل چترال میں جا کے 50 ارب روپے خرچ کر کے ہم نے ٹنل بنائی ہے, ہم نے پرانے کراچی کے اندر گرین لائن بنائی ہے, یہ پنجاب میں میٹرو بس بنائی ہے, شہباز صاحب نے خود بنوائی ہیں, یہ لاہور کے اندر انہوں نے اورنج لائن بنائی ہے. بھئی کراچی میں کیا امر مانے ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقی کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ ایک پینے کا پانی کا منصوبہ بھی جو ہے نا وہ بھی مکمل نہیں ہوا وہاں پہ. ہم نے جو گرین لائن لگائی ہے وہ گرین لائن سب کچھ تیار ہو گیا, لیکن جو بسیں تھی وہ نہیں آئیں بہت عرصے تک. تو یہ تو بھائی, اور پھر کس نے کراچی میں دہشت گردی کو ختم کیا؟ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو کوئلہ سندھ کے اندر کوئلہ ہے,
पिछले 50 साल से सुन सुन के कान पक गए थे, लेकिन सब कहते ही थे, लगाता कोई नहीं था कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे। हमने उस कोयले की कान को जाके कोयला वहाँ से निकाला, एक वो प्रोजेक्ट, उस कोयले को फिर हम बिजली में ढाला और आज वहाँ बिजली बन रही है। हमने अमल करके दिखाया। कराची के अंदर जो है ना, वो जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया 2200 मेगावाट, कोई छोटा प्लांट नहीं है, 2200 मेगावाट। तो किसने ये सारे काम किए हैं? और हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती तो वोट किसी और को चला जाता है। ये चित्राल वाले भी कहते हैं हो जनाब, नवाज शरीफ ने वहां पे लवारी टनल बनाई है, लवारी टनल बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई है। जब वहां पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। टनल हमने टनल हमने बनाई है तो वोट किसी और को जा रहा है। तो मैंने चित्राल वालों से कहा, मैं आपसे पूछूंगा मैं कि आप अपना इस तरह के काम करते हैं, टनल मुझसे बनवाते हैं, वोट किसी और को दे देते हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो, अपने देखो तो सही जरा थोड़ा सा, ये तो अच्छी बात नहीं है। और हमने पूरा पूरा खुलूस के साथ, मेहनत के साथ हमने काम किया। और मेरे अभी जहन में है मंसूबा, कराची से हैदराबाद जो इस वक्त हमने नेशनल हाईवे को मोटरवे में बना दिया है, मेरी नज़र में मोटरवे नहीं है वो, वहाँ एक मोटरवे इंशाल्लाह बनेगी कराची से हैदराबाद, और वो लाहौर इस्लामाबाद से भी बहुत बेहतर बनेगी इंशाल्लाह। शहबाज साहब सुन रहे हैं ये बात, बाकी भी दाएं बाएं सुन रहे हैं। अभी से मैं इनको सुना रहा हूं ताकि पैसे तैयार रखें। तो भाई हम तो तरक्की वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, हम गरीबों की माशाअल्लाह दुख दर्द बांटने वाले लोग हैं। गरीबों के लिए हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई महंगाई हो, आटा दाल महंगा हो, रोटी हमारे ज़माने में 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की है। ये कोई बात है यार करने वाली? कोई बात है? ये अपने मुल्क को कहाँ ले गए हम? ये अवाम को भूखा मारना है हमने? जब ये बातें मेरी नज़रों के सामने आती हैं, मेरे दिमाग में आती हैं, तो मैं तो बहुत दुखी होता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ कि अब रोटी लोग बेचारे कई ऐसे हैं जो गरीब तरस लोग जो हैं वो रोटी प्लांट लगाए, उन्होंने रोटियां वो मुफ्त लोगों को बांटते हैं। तो मैं देखता हूँ 100 खवातीन लाइनों में लगी हुई हैं सिर्फ 4 रोटियां लेने के लिए। ये हमने अपने मुल्क का हाल कर दिया है। तो भाई हमने अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, कुल्हाड़े मारे हैं हमने, और आइन कानून पे अमल किया कोई नहीं है। कोई अगर अमल कायम करने का इरादा करता है तो उसको भी रास्ते से हटाते हैं। हमने तो आइन कानून को कभी नहीं तोड़ा। अब मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि मैंने कभी अपने कानून को तोड़ा हो, अपने आइन को तोड़ा हो, या पाकिस्तान के खिलाफ मैंने कोई काम किया हो, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम किया हो। हमने हमेशा इनकी पासदारी की है और आइन की रखवाली की है, और जो उसे हटे हैं उसका नोटिस लिया है, जिसकी वजह से फिर सारा हमला हमारे ऊपर ही हो जाता है। तो उसकी सजा फिर हमें भुगतनी पड़ती है। हुकूमत से ज्यादा तो मैं इतने साल में हुकूमत नहीं में रहा जितने साल मैं मुल्क बदरी में रहा हूं। जितना वक्त मैंने जेलों में गुजारा है, झूठे मुकदमात में गुजारा है, वो मुकदमे देख के उनका क्या हशर हुआ है। हाई कोर्ट ने उनको 2-3 पेशियों में निकाल के बाहर मारा है कि इसमें तो है ही कुछ नहीं भाई, क्यों सजा दी नवाज शरीफ को? मुझे जरा बताएं ना जी। सब आखिर एक वजीर, मैं कोई अल्लाह माफ करे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा नहीं है, मैं मुल्क का वजीर आजम था, वहां उस ओहदे से हटा के आपने मुझे जेल में डाला।
جھوٹے مقدمے کیے اور 150 پیشیاں بھگتی میں نے، ساتھ یہ بھی، اس نے بھی، مریم نے بھی۔ ہم کون سے، ہم میں سے میرے بھائی اس کے بھی جھوٹے مقدمے بنے، یہ جو بیٹھے ہیں اس پہ جھوٹے مقدمے بنے، دائیں بائیں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر تو پرچہ بنا دیا ہیروئن کا، سمگلنگ کا۔ اتنا جھوٹا پرچہ یار، خدا کا خوف کرو بھائی، کہ گاڑی سے نکلی ہے، ہیروئن نکلی ہے، کہاں ثبوت اس کا؟ وہ بھی جج نے اٹھا کے اس کو بھی باہر پھینکا مقدمے کو۔ مقدمہ بنانا ہے کوئی، یہ تو نہ بناؤ نا کہ ہم بھینس چوری کرنے والے تو ہم نظر نہیں آتے، بھینس چوری کا مقدمہ ہمارے خلاف بن رہا ہے۔ ہم تو وہ کبھی نہ بھینس چرائی ہے نہ کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں۔ ان کو بھی ہیرون کا مقدمہ ڈال دیا بیچارے کے اوپر۔ بہرحال جی، میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف اس وقت لاہور میں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 1999 میں صبح وزیر اعظم تھا، شام کو ہائی جیکر بن گیا، سوچا بھی نہ تھا تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا جائے گا۔ اس وقت درہم 13 روپے کا تھا، یعنی 1 لاکھ تنخواہ۔ مجھے نکالنے کے لیے بلیک لا ڈکشنری تک دیکھ لی گئی۔ مجھے ہٹانے کا اصل مقصد سلیکٹڈ شخص کو لانا تھا، قانون اور آئین میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود نکالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں بعد میں کوئی ترقیاتی منصوبہ کیوں نہ بنایا گیا۔